ہمیں جوائن کیا ہے بنگلہ دیش سے بنگلہ صحافی محمد قمرالزمان نے. بہت شکریہ آپ کا محمد قمرالزمان, آپ نے وقت نکالا. اچھا, یہ جو ابھی صورتحال ہے بنگلہ دیش کی وہ کیا ہے؟ اچھا میں یہ بتا دوں, جب ہم نے تھوڑی دیر پہلے رابطہ بیسیکلی کیا تھا قمرالزمان سے, وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے, تو ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ, ہماری ٹیم نے ٹرانسلیٹ اس کو کیا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ آسانی سے سن سکیں. تو سوال میرا یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت صورتحال ہے کیا, اور کیا اب حالات قابو میں ہیں؟ آپ کے سوال کا شکریہ. آپ جانتے ہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے عوام ایک ماہ سے احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا بنیادی مقصد بھی حاصل کر لیا ہے, کیونکہ مظاہرے کوٹا سسٹم کے لیے شروع ہوئے تھے اور پھر شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا. اب یہ مطالبہ بھی پورا ہو چکا ہے تو لوگ خوش ہیں. اس کے ساتھ لوگ عوام کی جانے پر غمزدہ بھی ہیں. مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق 2 ہفتے میں 300 سے زیادہ لوگ قتل کیے جا چکے ہیں اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں. کئی لوگ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئے. اس بڑے نقصان اور قتل و غارت کے بعد شیخ حسینہ کے استعفے کا مطالبہ پورا ہو گیا. لوگ اس کامیابی کی خوشی منا رہے ہیں. لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے نکلے, انہوں نے پرچم اٹھا رکھے تھے, بنگلہ دیش کے پرچم کے رنگ کے لباس پہن رکھے تھے. تو لوگ شیخ حسینہ کے جانے پر بہت خوش ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں آج انہیں آزادی مل گئی, کیونکہ 15 سال میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے کئی واقعات ہوئے. تو کئی سال کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد آج ان کا مقصد پورا ہو گیا. اب انہیں توقع ہے کہ وہ آزادی سے گفتگو کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. گزشتہ 15 سال میں حکومت مخالف سوشل میڈیا پوسٹ پر بھی کارروائی کی جاتی تھی, لوگوں کو پکڑ لیا جاتا. تو اب جس طرح سے فوج کے اقدامات ہیں, فوج کے اقدامات سے لوگ خوش ہیں؟ Actually, due to the serious dictatorship in the last. اصل میں 15 سال کی سخت عامریت کے بعد لوگ اب تبدیلی چاہتے تھے, کیونکہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی جیسی مرکزی سیاسی جماعتیں اس وقت منظر پر نہیں تھیں یا کمزور تھیں. تو لوگ سیاسی جماعتوں پر اعتماد کھو چکے تھے. اس وجہ سے ان کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ فوج کی جانب سے شیخ حسینہ کو ہٹایا جانا قبول کر لیں. اب ایک عبوری حکومت بنائی جا رہی ہے. اس سے لوگوں کو توقع ہے کہ وہ پہلے امن و امان بحال کرے گی, پھر شفاف انتخابات کرائے جائیں گے اور لوگ اپنے نمائندے چنیں گے, اور وہ نمائندے اچھے طریقے سے ملک چلائیں گے. کرپشن اور جبر کا خاتمہ ہو جائے گا. عوام کے پاس فوجی مداخلت کو قبول کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں. جب شیخ حسینہ کے استعفے کی تصدیق ہوئی اور فوج نے معاملات سنبھالے اور عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا تو لوگوں نے اس پر جشن منایا, اور میں نے عوام کی جانب سے شہر میں تعینات فوج کے لیے محبت کا بے ساختہ اظہار دیکھا. تو لوگوں نے فوج کی مداخلت خوش دلی سے قبول کر لی ہے. اب وہ ایک عبوری حکومت اور پھر انتخابات کی توقع کر رہے ہیں. اچھا قمرالزمان, یہ بتائیے گا کہ شیخ حسینہ واجد کی موجودگی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت ہیں کیا, کہاں پر, انہیں کہاں منتقل کیا گیا ہے, اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ فوج نے ان کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا؟ اور یہ بھی بتائیے گا کیا لوگ, عام لوگ جو ہیں, یہی پروٹیسٹرز شیخ حسینہ کی رہائش گاہ میں بھی موجود ہیں اس وقت؟ Actually, Sheikh Hasina fled by a helicopter sent by India. اصل میں شیخ حسینہ بھارت کی طرف سے بھیجے گئے ہیلی کاپٹر پر فرار ہوئی. ہمیں کئی ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے کہ شیخ حسینہ بھارت میں ہیں. قومی اور بین الاقوامی میڈیا بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ خبر پکی ہے کہ شیخ حسینہ اس وقت بھارت میں ہے. لوگ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں بھی داخل ہوئے. لوگ شیخ حسینہ اور ان کی 15 سالہ آمریت پر بہت زیادہ غصے میں ہیں. لوگ وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے بہت سی چیزیں اٹھا کر لے گئے. وہاں نہانے کے لیے ایک بڑا تالاب بھی ہے, لوگ اس میں تیرتے بھی رہے. یہ خوشی کا بے ساختہ اظہار تھا. شیخ حسینہ 15 سال میں جو چیزیں استعمال کرتی رہیں, لوگ وہ اٹھا کر لے گئے تاکہ یادگار کے طور پر اپنے ساتھ رکھ سکیں. تو جی ہاں, لوگوں نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بولا اور لوٹ مار کی.
یہ سب بے ساختہ تھا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ بنگلہ دیش میں جو احتجاج ہو رہا ہے یہ اب تک ہوتا رہا، اس کی قیادت کون سی جماعت کر رہی تھی یا پھر یہ ٹوٹلی آرگینک تھا، صرف اسٹوڈنٹس کر رہے تھے؟ دوسرا یہ کہ جو اس وقت عبوری حکومت کا نظام سنبھال رہے ہیں فوج کی طرف سے یا جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں وہ کیا وہی سیاسی مخالفین ہیں شیخ حسینہ کے، جن کو شیخ حسینہ نے پھانسی بھی دی، تشدد بھی کیا، جبر بھی رکھا اتنے سال؟ You know that just last week آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگلہ دیش حکومت نے ملک کی بڑی سیاسی جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی۔ جماعت اسلامی کو 15 سال سے پابندیوں کا سامنا ہے، اسے کسی قسم کی کسی سیاسی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنوں کے خلاف کارروائیاں کی۔ جماعت اسلامی کئی سال سے منظر سے غائب تھی، لیکن اس کا تنظیمی ڈھانچہ بہت مضبوط ہے اور اس کے کارکن بہت مخلص ہیں، لہٰذا ان تحریکات میں تمام سیاسی پارٹیاں طلبہ کے ساتھ شامل ہوئیں، حتیٰ کہ لاکھوں والدین بھی شامل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے، لہٰذا ان بچوں کی مدد کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کی تحریک ہے یا کسی سیاسی پارٹی کی مدد سے کامیاب ہوئی ہے۔ حکومتی جماعت کے جتنے بھی حامی تھے وہ ایک طرف تھے اور پورا ملک ایک طرف تھا۔ یہ ایک عوامی انقلاب تھا، ہم اسے اس طرح بیان کرتے۔ اچھا، ہم نے دیکھا اس عوامی انقلاب میں عوام نے اپنا غصہ شیخ مجیب الرحمان پر بھی نکالا، ان کا مجسمہ توڑ کر گرا کر۔ تو عوام میں جو بانی ہیں موجودہ بنگلہ دیش کے، ان کے خلاف نفرت کیوں پائی جاتی ہے عوام میں؟ Actually, this is result of hate to Sheikh Hasina. And in the last 15 years, در حقیقت یہ شیخ حسینہ کے خلاف نفرت کا نتیجہ ہے۔ پچھلے 15 سال میں یہاں تک کہ مولانا بھاشانی کے نام پر بھی کچھ تصفیے ہوئے جو کہ شیخ مجیب کے وقت کے رہنما تھے، لیکن شیخ حسینہ نے لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ شیخ مجیب کو بابائے قوم کے طور پر قبول کریں۔ اس اضافی دباؤ کی وجہ سے لوگ شیخ مجیب کو بابائے قوم کے طور پر برداشت کرنے سے تھک چکے تھے اور غصے میں تھے، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ یہ بنیادی تجزیہ ہے اور بہت سے لوگوں نے حقیقتاً یہی کہا ہے، لہٰذا لوگ حقیقتاً کوئی بھی چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے وہ شیخ مجیب ہو یا کوئی اور رہنما۔ لوگ کچھ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو شیخ حسینہ سے متعلق ہو۔ یہ بھی شیخ حسینہ کے خلاف بے شمار نفرت کا نتیجہ ہے۔ اچھا، ہم نے یہ بھی دیکھا قمر الزمان صاحب کہ اس دوران لوگ، عام جنتا، وہ رضا کر کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس نعرے کا تعلق پاکستان کی تاریخ سے بھی ہے کہیں نہ کہیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ پاکستان سے اپنی علیحدگی کے بارے میں اب بنگلہ دیشی باسی کیا سوچتے؟ actually, you know that according to the constitution of Bangladesh, آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے آئین کے مطابق بنگلہ دیش کا آئینی موقف ہے کہ سب سے دوستی اور کسی سے دشمنی نہیں۔ لوگ حقیقتاً پاکستان کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتے کیونکہ ملک 5 دہائیوں سے آزاد ہے اور لوگ منصفانہ حکمرانی کی توقع رکھتے ہیں۔ ملک پاکستان کے نظام سے آزاد ہو چکا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 9 ماہ کی طویل آزادی کی جنگ سے ملک کو آزاد کرایا، لہٰذا لوگوں نے ایک منصفانہ بنگلہ دیش کی توقع کی تھی، لیکن شیخ حسینہ اور ان کی سیاسی پارٹی، ان کے وزراء نے بدعنوانی کی اور ہر جگہ بد انتظامی کی، لہٰذا لوگ چاہتے تھے کہ تبدیلی آئے۔ اور پاکستان کے بارے میں اگر آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ دیکھیں تو حقیقتاً 90% لوگ بغیر سوچے سمجھے پاکستان کی حمایت کرتے ہیں۔ اصل میں لوگوں کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ یہ سیاسی ہتھیار ہے، وہ ہمیشہ اپنے سیاسی موقف کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کو پاکستان کے نظام سے آزاد کیا۔ یہ صحیح نہیں ہے اور لوگ اسے سمجھتے ہیں کیونکہ یہ نسل بہت زیادہ باشعور ہے، وہ سب کچھ پڑھتے ہیں اور معلومات اور ٹیکنالوجی کی توسیع کی وجہ سے لوگوں کو معلوم ہے کہ آزادی کی جنگ کے دوران 1971 میں بھی بڑی اپوزیشن پارٹیوں نے فعال کردار ادا کیا تھا۔
اب 5 دہائیوں کے بعد لوگ ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ نفرت نہیں کرنا چاہتے۔ مظاہرین کو رضاکار کہنا حکومت کا ترپ کا پتہ تھا جو وہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے سامنے لائی تھی۔ لوگ تو پرواہ نہیں کرتے ہیں، لوگ پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں۔ اب بھی آزادی کے بعد بھارت کے کردار سے لوگ زیادہ تنگ ہیں۔ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان 54 مشترکہ دریا ہے۔ تمام دریاؤں کے پانی کو بھارت کنٹرول کرتا ہے اور بنگلہ دیش شدید طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ دوسرے شعبوں میں بھی بہت سے بھارتی لوگ یہاں سے پیسے لے کر اپنے ملک لے جاتے ہیں اور بھارت کی سیاسی مداخلت بھی موجود ہے۔ بھارت نے غیر منصفانہ طریقے سے شیخ حسینہ کو مستحکم کیا، لہٰذا لوگ بھارت سے بہت زیادہ تنگ ہیں، پاکستان سے نہیں ہیں۔ لیکن لوگ دوستی چاہتے ہیں اور حقیقی معنوں میں ایک ترقی یافتہ بنگلہ دیش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ بدعنوانی سے پاک بنگلہ دیش دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے عوام کے ساتھ ترقی کرے۔ محمد قمر الزمان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں بنگلہ دیش سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔